إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين مولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: بسم الله الرحمن الرحيم. أول من أسلم مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام. حاضرین محفل، ماشاءاللہ منقبت اشعار مدح مولا میں آپ نے سماعت فرمائے. آپ کے قلوب کو شاعروں نے جو ہے وہ منقبت کے ذریعے، فضائل مولا کائنات کے ذریعے روشن و منور فرما دیا. میں تھوڑا سا اور اس میں روشنی کا اضافہ کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں. زیادہ زحمت نہیں دوں گا، اس لیے کہ جتنا وقت ہوتا ہے وہ شاعر ہی لوگ ہضم کر جاتے ہیں، مقرر کیا کرے گا. ایک نعرہ لگتا ہے تو 4 مصرے کا اضافہ ہو جاتا ہے. انشاءاللہ پڑھے محمد وآل محمد. وقت بہت تنگ ہے، زیادہ سے زیادہ 11:05 تک حاضر ہوں. یہ 5 منٹ اپنی طرف سے میں اضافی کر رہا ہوں، اس لیے کہ مجھے یہ کہا گیا تھا کہ مولانا صاحب آپ کو 10:30 بجے کیا ہے. ہاں، میں بیٹھا انتظار کر رہا تھا کہ اب صدف صاحب دعوت دیں، اب صدف صاحب دعوت دیں، لیکن تاخیر ہوئی. کوئی بات نہیں، چاہے نثر ہو چاہے نظم ہو، ہر دو حال میں ذکر علی ابن ابی طالب علیہ السلام. شاعروں کی بھی فکر، تخیلات اور ان کی محنت اور مشقت ایسا نہیں ہے کہ وہ بیچارے آئے اور پڑھ کے چلے گئے. نہیں، وہ بھی وقت دیتے ہیں. اچھے اچھے اشعار، گہری فکر، گہری سوچ، اور ہر مصرے اور ہر شعر کو اس انداز سے بارگاہ مولا میں پیش کرنا چاہتے ہیں کہ جیسے میری یہاں سے رخصتی ہو، قبر میں جب میرا مولا میری زیارت کو آئے تو وہی اشعار، وہی شعر مجھے سناتا ہوا نظر. ہاں صدف صاحب، تو انشاءاللہ مطمئن رہیے، چاہے نثر ہو یا نظم ہو. اور صدف صاحب نے آخر میں یہ بھی پیغام دے دیا کہ جشن میں جتنی دیر تک بیٹھیں گے اتنا ہی لطف اور مزہ زیادہ ہوگا، اتنا ہی جو ہے قلوب کی قدورت، گندگی، پالیدگی جو ہے، نجاست جو ہے وہ دور ہوگی، اور چاروں طرف آپ کے روشنی نظر آئے گی. اس کی مثال میں اکثر دیا کرتا ہوں کہ جب گاؤں میں باڑھ آتی ہے تو اچھے خاصے غزلات نکل جاتے ہیں، نجاستیں دور ہو جاتی ہیں. تو یہ ولادت مولا کائنات ہے. ہوش سے، فکر سے اور انشاءاللہ محنت سے، مشقت سے جو آپ یہاں تشریف لائے ہیں، سنیے، سن کے جائیے، تاکہ سالہ سال جو ہے آپ کو جو ہے کسی چیز کی ضرورت نہ پڑے. جو بھی ہو مولا کی بارگاہ میں فریاد کیجئے، مولا عطا کرے. ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد. مولا کائنات کی ولادت سے پہلے 1-2 باتیں بیان کرنا چاہوں گا
کہ ایک حدیث ہے رسول اللہ کی، وقت نہیں ہے کہ سلسلہ وار کوئی چیز بیان کی جائے، کہ علی کے چہرے کو دیکھنا کیا ہے صدف صاحب؟ دیکھیں سب کو یاد ہے، علی کے چہرے کو دیکھنا کیا ہے؟ عبادت ہے۔ علی کا ذکر کرنا کیا ہے؟ عبادت ہے۔ یہ دو حدیثیں آپ نے بہت سنی ہیں، بہت سنی ہیں، تو سوال کرنے والے بھی اس زمانے میں بڑے دقیق ہوا کرتے تھے، پیچیدہ سوال کرتے تھے، ایسے ایسے سوال کہ مولا کائنات سے یہ بھی سوال کیا گیا کہ ہمارے سر میں بال کتنے ہیں؟ تو مولا کائنات نے کہا میں کیا بتاؤں، گن لو آسمان میں ستارے کتنے۔ تو سوال بہت اس زمانے میں بھی جو ہے دقیق کیے جاتے تھے۔ یہ تو پاگل پن والی، یعنی مراد میں نے یہ مثال اس لیے دی کہ جب ایسے سوال کیے جاتے ہیں تو یہ سوال اپنی جگہ صحیح ہوگا جو میں ابھی بیان کرنے جا رہا ہوں، کہ علی کے چہرے کو دیکھنا کیا ہے؟ علی کا ذکر کیا ہے؟ دو تین صاحب پہنچے، یہ نام بڑا عجیب ہے، دو تین صاحب پہنچے، کہا یا رسول اللہ، یہ جو آپ نے حدیث فرمائی ہے کہ علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت، علی کا ذکر سننا عبادت، یا رسول اللہ یہ بتائیے کہ اگر کوئی اندھا ہو تو وہ کیا کرے؟ تو رسول اللہ نے فرمایا ذکر علی عبادت، علی کا ذکر کیا کرنا عبادت ہے۔ پھر دوسرے صاحب نے سوال کیا اگر کوئی گونگا ہو، اگر کوئی گونگا ہو تو کیا کرے؟ کیا ہم اس عبادت سے محروم رہ جائیں؟ جو گونگا ہے، جو بہرا ہے، اندھا ہے، تو کیا وہ علی کا ذکر سن نہیں سکتا، علی کو دیکھ نہیں سکتا؟ تو اتنی بڑی عبادت سے جو آپ کی حدیث ہے، کیا ہم محروم رہ جائیں؟ رسول اللہ نے مسکرایا، کہا رسول اللہ مسکرائے اور کہا اللہ نے ہمیں ہادی بنا کر بھیجا ہے اور علم کا مخزن اور خزانہ دے کر کے عطا بھیجا ہے، ہمیں معلوم ہے کہ سوال ہماری زندگی تک کیسے کیسے آئیں گے، وہ سارا جواب وہاں سے لے کر کے آیا ہوں۔ اگر تمہارا سوال یہ ہے کہ علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے تو جو اندھا ہے وہ عبادت کیسے کرے گا؟ اور ذکر علی جو ہے عبادت ہے، اگر کوئی گونگا ہے تو کیسے عبادت کرے گا؟ رسول اللہ نے مسکرا کر کے فرمایا حب علی عبادت، علی کی محبت عبادت ہے۔ تو اب یہ بات سمجھ میں آئے، صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ تو میرے نوجوان اور جوانوں، ایک اور نعرہ لگا دیجئے، آپ کا نعرہ مجھے بہت اچھا لگتا ہے اپنی بات سے بھی، اس لیے کہ یہ جذبہ اور یہ حوصلہ جو ہے صرف جو ہے علی کی محبت کا صلہ ہے، اور کوئی اتنا بڑا صلہ نہیں دے سکتا۔ ماشاءاللہ 60-65 سال کی عمر میں ایسا نعرہ لگانا کہ جوان کیا، بوڑھے کیا، اور مسافت کیا، کہیں بھی کھڑا رہے آدمی کلبے صاحب کی آواز کو سن لیتا ہے اور وہاں سے ان کا جواب دیتا ہے۔ ایک نعرہ لگائیے اب۔ تو عزیزان گرامی، آپ نے سماعت فرمایا۔ دیکھیے، ہم نے کہا کہ ہمارے نوجوان اور جوان جواب دینی دینے میں ان بوڑھوں سے بہت اچھے ہیں جو علی کا در چھوڑ کے بھٹکے ہوئے ہیں۔ ہمارے نوجوان اور جوان یہیں سے سیکھ کر کے جاتے ہیں۔ ذکر علی عبادت ہے، علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ تو یا رسول اللہ، اگر کوئی اندھا ہو تو کیا کرے؟ اگر کوئی بہرا ہو تو کیا کرے؟ اگر کوئی گونگا ہو تو کیا کرے؟ رسول اللہ نے فرمایا حب علی عبادت، علی کی محبت عبادت ہے۔ اب جو جتنی قدرت علی سے رکھ کر کے اگر اس مسئلے کو حل کرنا چاہے تو وہ روضہ رسول یا رسول کی ڈیہڑی پر آئے۔ ہمارے آنکھ نہیں، ہم کیسے عبادت کریں؟ ہمارے پاس
زبان نہیں، ہم کیسے عبادت کریں؟ تو انسان یہ کہہ سکتا ہے میں اندھا ہوں علی کو دیکھ نہیں سکتا، میں گونگا ہوں علی کا ذکر کر نہیں سکتا، مگر دنیا میں کوئی انسان یہ نہیں کہہ سکتا ہمارے پاس قلب نہیں ہے علی کی عبادت کر نہیں سکتا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ کوئی نہیں کہہ سکتا۔ بھائی رسول اللہ کے سامنے 5 منٹ آنکھ بند کر کے کہہ سکتا یا رسول اللہ دکھائی نہیں دے رہا ہے، 10 منٹ چپ رہ کر کے گونگا ثابت کر سکتا ہے، بہرا ثابت کر سکتا ہے، مگر اب یہ کیسے کہے کہ ہمارے پاس دل ہی نہیں ہے؟ اگر دل کہہ دوں کہ نہیں ہے تو رسول اللہ کہیں گے ہم بیٹھے کیسے ہو؟ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ تو عزیزان گرامی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ علی کا ذکر عبادت، علی کو دیکھنا عبادت، تو جو جس دور میں تھا اس نے اپنی عبادت کو انجام دیا۔ ہمارا دور یہ ہے حب علی عبادت، ذکر علی عبادت، علی کو دیکھ نہیں سکتے مگر یہ عبادت آپ کر رہے ہیں۔ یہ عبادت عظیم ہے، لہذا انسان کا جسم اگر زندہ ہے اور جسم کی روح و جان اگر کوئی ہے تو آپ حکمہ سے جا کر کے سوال کیجئے، وہ کہتے ہیں قلب ہے۔ قلب کی دھڑکن رک گئی، یہ بھاری بھرکم جسم خود بخود کیا ہو جائے گا؟ خاموش ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا، فنا ہو جائے گا۔ لہٰذا ایسے سوال میرے رسول کے پاس آئے۔ اب عزیزان گرامی 2 باتیں ولادت کے حوالے سے۔ فاطمہ بنت اسد خانہ کعبہ میں آئی فاطمہ بنت اسد خانہ کعبہ میں۔ اگر دروازے سے جاتی، میں اپنے خیال پیش کر رہا ہوں، یہ تو ہر محفل میں آپ جب بھی 13 رجب آتی ہے سنتے رہتے ہیں، اگر اس دروازے سے جاتی تو کلید بردار کون تھا؟ جناب ابو طالب علیہ السلام۔ تو یہ فخر نہ ہوتا، کہا یہ جاتا کہ چابی تو جناب ابو طالب کے پاس تھی، وہ اپنے بچے کو بھیجے، اپنی بہو کو بھیجے، اپنے بیٹے کو بھیجے، کسی کو بھی بھیجے، بھتیجے کو بھیجے، اس میں کون سی فخر و مباحات کی بات ہے؟ تو فاطمہ بنت اسد جب پہنچی تو کعبے کے در سے اندر نہیں گئے، طواف کرنا شروع کیا، رکن یمانی پر روکا، دیوار پھٹی، وقت نہیں ہے کہ میں جاؤں، دیوار پھٹی کیسے؟ کہا کہ فاطمہ بنت اسد نے دعا کی پروردگارا میں تیری ساری کتاب پر ایمان لاتی ہوں، تجھ پر ایمان لاتی ہوں، تیرے کلام پر ایمان لاتی ہوں، تیرے رسول پر ایمان لاتی ہوں، اپنے جد نامدار جناب ابراہیم پر ایمان لاتی ہوں، ہمارے صدف عصمت میں جو بچہ ہے اس بچے کے حق کا واسطہ ہماری یہ پریشانی کیا کر دے، دور کر دے۔ ادھر جناب مولائے کائنات کا واسطہ دیا، ادھر خانہ کعبہ کی دیوار۔ یہ واقعہ کس نے دیکھا؟ جناب عبداللہ بن عبد المطلب نے۔ خبر واحد، اب میں ادھر اصولی بحث میں نہیں جاؤں گا، خبر واحد کا اعتبار نہیں کیا جاتا۔ اگر کوئی ایک خبر دینے والا ہو تو اس کا اعتبار نہیں کیا جاتا۔ ابن عباس وہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا دیوار گر رہی تھی، اچانک ٹھہری، شگاف ہوا، فاطمہ بنت اسد اندر گئی،
میں حیرت اور تعجب سے یہ مرحلہ، یہ منزل دیکھ رہا تھا۔ میں نے کہا کہ میں یہ خبر کس کو پہنچاؤں؟ پہنچے سیدھے جناب ابو طالب کے پاس۔ بھیا دیکھو یہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، ابو طالب دیکھو یہ ہو رہا ہے۔ ابو طالب نے کہا اچھا چلو چلتے ہیں، سب کو لے کر کے آئے۔ دروازہ کھول رہے، دروازہ کھل نہیں رہا ہے، دروازہ کھول رہے ہیں، چابی وہی ہے، تالا وہی ہے، ہر روز ابو طالب کھولتے ہیں بند کرتے ہیں، مگر آج تالا کھل نہیں رہا ہے۔ اے ابو طالب کے ایمان پر شک کرنے والوں، ابو طالب نے تالا نہ کھلنے پر کہا یہ ہمارا اور تمہارا کام نہیں ہے، یہ اللہ کا کام ہے، یہ اللہ کا کام ہے، وہ بھیجنے والا ہے، تالا اسی لیے نہیں کھل رہا ہے۔ ادھر ابن عباس اپنی جگہ مطمئن ہے، میں کسی اور کو خبر نہیں دوں گا، میں نے تو در سے جاتے ہوئے دیکھا ہے، مگر 3 دن کے بعد جب فاطمہ بنت اسد لوٹیں گی سارا مکہ دیکھے گا۔ فاطمہ بنت اسد جب لوٹیں گی تو سارا مکہ دیکھے گا۔ کفار و مشرکین اطراف میں جمع ہو گئے۔ بھائی جان دیواریں تو گرنا روز دیکھا جاتا ہے، دیوار گرنا یہ کوئی فخر کی بات نہیں ہے، دیوار گر رہی ہے ہٹو بچو یہ آوازیں چیخیں پکار آتی ہے، مگر شگاف ہونا پھر مل جانا 3 دن کے بعد پھر وہ پرانا دروازہ نہیں، اسی در سے شگاف ہونا، باہر آنا، پھر مل جانا۔ آل سعود پریشان ہے علی کی دشمنی میں، بلاؤ بلاؤ، کہاں سے؟ فرانس سے، جرمن سے بڑے بڑے انجینئروں کو بلایا گیا، کہا شیشہ چاہیے شیشہ لو، چاندی چاہیے چاندی لو، سونا چاہیے سونا لو، کیسے بھی کر کے یہ دیوار میں جو در بنا ہے اس کا نشان مٹا دو۔ وہ کوشش کرتے رہے مگر مٹا نہیں۔ 1 دن گزرا، 2 دن گزرا، 3 دن گزرا، لیکن ایک مرتبہ حکومت کے لوگوں کو بلایا، کہا بھائی یہ کام ہم سے نہیں ہو رہا ہے، مگر یہ بتاؤ یہ کیسے ہوا، یہ کیسے ہوا؟ علی کی دشمنی رکھنے کے باوجود بھی کہنا پڑا کہ ابو طالب کا بیٹا آیا تھا۔ ارے جنہیں معلوم نہیں تھا اللہ نے ان دشمنوں سے ان تک خبر پہنچا دی۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ بھیا بس بس بیٹا بیٹا ڈک جاؤ۔ بھیا یہ بتاؤ ہم نے ایسے ایسے خانے بند کیے، یہ پتلا سا مار اس میں سونا چاندی اینٹیں گارا سب لگایا جا رہا ہے، بڑے بڑے انجینئر آئے ہوئے ہیں۔ آخر میں 3-4 دن کے بعد بولے بھیا یہ کام ہو نہیں رہا ہے، بتاؤ یہ ہوا کیا، یہ ہوا کیا؟ کہا خانہ کعبہ کا دروازہ وہاں سے تھا، علی کی ماں کو یہاں سے بلایا گیا۔ کہا بلانے والا کون تھا؟ کہا در بنانے میں یعنی در کو شگافتہ کرنے والا کون ہو سکتا ہے؟ کہا وہی خدا نے اس کام کو انجام دیا۔ کہا بدبختو تم کیا کر رہے ہو؟ ارے جو چیز اللہ بنا دے اسے بندہ مٹا نہیں سکتا۔ حیدر یہ درس بھیا کس نے دیا؟ کس نے دیا؟ یہودیوں نے دیا۔ کس کو دیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ان کو بتا
کس نے بتایا؟ پرویز صاحب کس نے بتایا؟ یہودیوں نے۔ اب میں یہی کہوں گا، علی کی دشمنی میں اللہ نے تمہیں اتنا ذلیل اور رسوا کر دیا، جو تمہیں بات یہودیوں کو بتانا تھا، یہودی تمہیں وہ بات بتا رہے ہیں۔ یہ در اللہ نے بنایا، تو جب اس نے بنایا تو ہم کیسے مٹا سکتے ہیں؟ وہ در قائم رہے گا۔ بستر بوریا بستر اٹھائے اور وہ لوگ چلے گئے، کام تمام ہو گیا۔ کفار مشرکین جمع ہوئے خانہ کعبہ کے اندر، اطراف مکہ جمع ہوا۔ ظاہر سی بات ہے یہ معجزہ تو تھا ہی، معجزہ دیکھنے کا ہر ایک انسان متمنی رہتا ہے۔ بھیا کعبے کا دروازہ تھا، وہاں سے نہیں، یہ دیوار شگافتہ، پھر اندر جانا باہر۔ اتنے میں دیکھا فاطمہ بنت اسد لے کر کے نکل رہی ہے۔ سب سے پہلے اس در سے اندر فاطمہ بنت اسد گئی، اس کے بعد رحمت للعالمین گئے، اپنے بھائی کو اپنی ہوش میں لیا۔ علی نے آنکھیں کھولی 3 دن کے بعد۔ بہت ساری باتیں یہاں پر ہیں، وقت نہیں ہے۔ علی نے آنکھیں کھولی، چہرہ رسالت پر نگاہ ڈالی، مسکرائے، اور ساری باتیں معلوم ہے آپ کو۔ کیا سناؤ؟ انجیل سناؤ، توریت سناؤ، قرآن سناؤ، کیا سناؤ؟ یہ سب مولا کائنات نے علی ابن ابی طالب سے کہا۔ یعنی گویا یہاں پر علماء کا ایک جملہ ملتا ہے، علی نے 3 دن تک آنکھیں بند رکھی۔ جب نبوت کی گرمی کو امامت نے محسوس کیا تو آنکھوں کو علی نے کھول دیا، آنکھوں کو علی نے کھول دیا۔ چہرہ رسالت ماں پہ نگاہ پڑی۔ اب میں سامعین کے حوالے ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں۔ آج دنیا ہم پر الزام لگاتی ہے، ہم نبی کے فضائل نہیں پڑھتے، ہم نبی کا ذکر نہیں کرتے۔ دنیا والوں سنو، نبی کتنا افضل ہے، نبی کتنا بہتر ہے، نبی کتنا عظمت والا ہے۔ سنو، ہم سے سنو، تم کیا بتاؤ گے؟ میرے عزیزوں، میرے دوستو، یاد رکھیے گا، النبی محمد اتنے بلند ہے، اتنے بلند ہے، اتنے بلند ہے کہ علی نے آ کر کے ان کی آغوش میں آنکھیں کھولی، چہرہ رسالت پر نگاہ ڈالی۔ یہ محمد کا مرتبہ ہے کہ محمد کی آغوش میں آتے ہی علی نے آنکھیں کھول دی۔ اور علی کا مرتبہ کتنا بلند ہے کہ علی کو رسول اللہ نے اپنا لعاب دہن دیا، یعنی سب کچھ علی کو رسول نے کیا کیا؟ عطا کر دیا۔ اس طریقے سے یہ کام وہاں کا تمام ہوا۔ ایک مشرک تھا، ہم مشرک ہی کہیں گے اور کیا کہیں گے؟ ہم یہی کہیں گے، اور کیا کہہ سکتے ہیں انہیں جو سب کچھ دیکھ کے بھی اندھے بہرے لنگڑے گونگے پڑے ہوئے ہیں؟ انہیں اور کیا کہا جائے گا؟ اور ان سے زیادہ تو افسوس ان کے لوگوں پر ہوتا ہے جو ان کے پیچھے پیچھے جنت میں جائیں گے۔ یہ نہیں معلوم وہ کہاں جائیں گے۔ سب کچھ ان کے سامنے ہو رہا ہے صدف صاحب، لیکن پھر بھی کیا ہے؟ اندھے ہیں۔ تو تالے کی بات ایک رہ گئی تھی، جناب ابو طالب تالا کھول رہے تھے، کھل نہیں رہا تھا، کھل نہیں رہا تھا، کھل نہیں رہا تھا۔ تو ایک مشرک نے آواز بلند کی، اے ابو طالب تالے کو توڑ دو۔ بغل سے آواز آئی، چچا یہ کام شریفوں کا نہیں ہے، جس کا کردار بلند ہوتا ہے وہ تالا نہیں توڑا کرتا۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ جس کا کردار بلند ہوتا ہے
تالا نہیں توڑا کرتا۔ جناب ابو طالب بڑے سمجھدار تھے، کہا یہ تو روز کھلتا تھا، آج ہوا کیا؟ تو آج ہی تو وہ بھی ہوا۔ تو ابو طالب سمجھ گئے کہ یہ کام اپنا نہیں ہے، بس ختم کر رہا ہوں، آنا نہیں، ختم کر رہا ہوں۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ یہ پرویز صاحب کی بہت بڑی سیاست رہتی ہے، مقرر کو ایک صلوات پڑھے محمد۔ بس آخری بات، زحمت تمام، آخری بات، یہ حدیث سب بچوں کے ذہن میں ہے، پرویز صاحب سب بچوں کے ذہن میں ہے کہ علی کی محبت کیا ہے؟ ایمان۔ علی سے بغض کفر ہے، کفر ہے۔ یہ حدیث کب کی ہے؟ ولادت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے وقت کی ہے، جب لے کے چلے ہیں رسول اللہ، جب جناب ابو طالب دروازے پر تھے، جانے لگے تو جناب ابو طالب نے آغوش میں لیا بچے کو، لے کر کے پیار کیا۔ ہاں سوچئے آپ، لبوں کو چوما، رخساروں کو چوما، پیشانی کو چوما، جگہ جگہ بوسے دے رہے ہیں۔ دیکھا کسے جاتا ہے یہ سب منظر؟ کسے دیکھا جاتا ہے؟ دو چار صاحب بڑھے، یہود و نصارہ جو بھی رہے ہو اس وقت کے، عیسائی، پادری، یہ وہ جتنے ہیں، ہم ملا لوگ بھی بڑے ہوں گے، کہ نہیں رہے ہوں گے خانہ کعبہ میں، وہ لوگ تو ہر جگہ پیدل چلتے ہوئے مل جاتے ہیں۔ یہ تو تاریخ ہے، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ لوگ بھی رہے ہوں گے۔ خانہ کعبہ ہے بھائی، یہ کہیں نہیں جاتے، خانہ کعبہ ضرور جاتے ہیں۔ صلوات پڑھے محمد۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں یہ کہیں نہیں جاتے تو رہے ہوں گے۔ اب جب دیکھا کہ جناب ابو طالب پیار کر کے لڑکے کو لے جا رہے ہیں، تو کہا بھیا ابو طالب، تم کلید بردار خانہ کعبہ ہو، سارا قانون سب کچھ تمہیں یہاں کا رول معلوم ہے۔ اب نظر علی کا رول جعفر بھائی کو کون بتائے، ان کے بچے کون بتائے، امیر بھائی کون بتائے، سب رول جانتے ہیں۔ تو وہ لوگ بھی بولے تو غلط نہیں بولے، وہ لوگ بھی بولے کہ آپ کو سب رول معلوم ہے، آپ لیے بھاگے جا رہے ہیں۔ کہا ہوا کیا؟ کہا آپ جانتے ہیں کہ جو بچہ پیدا ہوتا ہے مکے میں، ہائے 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 ہائے، جو بچہ مکے میں پیدا ہوتا ہے اسے اس پتھر پر لٹایا جاتا ہے تاکہ ایک سانپ آئے گا، بڑے منہ کا آئے گا، اگر اس نے بچے کو اذیت دی تو ماں باپ کو مذمت کے جملے کہے جاتے تھے۔ ہمارے ہاں تہذیب حائل اور مانے ہے، ہم وہ جملہ تاریخ کا دہرا نہیں سکتے، مذمت ہوتی تھی۔ اور اگر یوں ہی چلا جاتا تھا تو ماں باپ کو مبارک بات پیش کی جاتی تھی۔ ایک جملہ کہوں صاحبان ولا کے لیے، کہا کس سے جا رہا ہے؟ جناب ابو طالب۔ جناب ابو طالب کو خوف و خطر کیا؟ ارے وہ آدھا منظر تو ابھی دیکھ کے آ رہے ہیں، جس کے لیے نیا دروازہ بنا ہو، جس کے لیے نیا در بن رہا ہو، یہ اژدہا اس کا کیا کرے گا؟ لے کے بڑھے، آگے لٹا دیا، پھن کاڑھے ہوئے وہ سانپ برآمد ہوا، آیا علی کے پاس۔ تاریخ لکھتی ہے کہ پھن کاڑھے ہوئے علی کے پاس پہنچا۔ ایک مرتبہ جناب ابو طالب کے لال نے فاطمہ بنت اسد کے نور نظر نے کیا کیا؟ ننھا ہاتھ اسی پتھر پر لیٹے ہوئے اٹھایا، ایک ہاتھ سے ایک گال پکڑا، پھر دوسرا ہاتھ اٹھایا، دوسرے ہاتھ سے دوسرا گال پکڑا، اور پکڑنے کے بعد سانپ کو کیا کیا؟ چیر نہیں دیا، پھاڑ دیا۔ صلوات پڑھے محمد۔ کیا بھائی؟ ارے
ایک اور صلوات پڑھے محمد والے محمد. بس یہ میرا دیہاتی جملہ تھا. مہذب جملہ جو ہے پرویز صاحب کا چیر دیا. میں تو جب یہ ولادت کا دن آج تقریر ہے تو میں بولتا ہوں پھاڑ دیا. پھاڑنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہیں سے اب کوئی گنجائش بچی نہیں, ہو گیا کام. ابو طالب مسکراتے ہوئے گئے بچے کے پاس, بچے کو اٹھایا. اب میں نے شروع میں کہا تھا یہ حدیث اس لیے اسی پہ بات ختم کروں گا, وقت بہت 15 منٹ لے لیا. میں معذرت خواہ ہوں یہاں کے منتظمین حضرات سے, بالخصوص امیر بھائی سے. انہوں نے مجھے وقت 11 بجے تک کا دیا تھا. میں التماس اور گزارش کروں گا آپ حضرات سے کہ زیارت امین اللہ پڑھ کر کے کیک جو بڈے پہ کاٹا جاتا ہے وہ, پھر اس کے بعد ہدیہ تحفہ سب لے کر کے جائیے گا. امام کی بارگاہ میں لوگ دستے خالی تو آتے ہیں مگر خالی ہاتھ کبھی جایا نہیں کرتے. یہ ہمیشہ یاد رکھیے گا, خالی ہاتھ نہ جائیے گا, لے کر کے جائیے گا. تھوڑا سا 2 منٹ کی زحمت ہے. اٹھایا جناب ابو طالب نے, لے کے چلنے لگے. پھر یہی ملا گرو پھر آگے بڑھا. کہا بھیا, ابو طالب نے کہا اب کیا بچا ہے, اب تو جو آخری کام تھا وہ بھی ہو گیا, ہمارے بچے کو جانے دو. کہا ابو طالب تم سمجھے نہیں, تمہارے بچے نے تو اس کا کام تمام کر دیا. اب آنے والی نسلوں کا ہم پتہ کیسے لگائیں گے کہ حلالی کون ہے غیر حلالی کون ہے. رسول اللہ نے مسکرا کر کے کہا چچا گھبرائیے گا نہیں, کہہ دیجئے یہی میرا بیٹا کسوٹی بنے گا کہ کون حلالی ہے کون غیر حلالی ہے. صلوات پڑھ دے محمد وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام. پروردگارہ بحق محمد وآل محمد ہمارے اس عمل کو قبول فرما. پروردگارہ مولود کعبہ کی آمد کے صدقے میں تمام مومنین و مومنات کے مشکلات و پریشانیوں کو دور فرما. تمام مومنین و مومنات کو مولود کعبہ کے آنے کے صدقے میں دنیا و آخرت کی خوشیاں نصیب فرما. ہم سب کو نجف اشرف کی زیارت نصیب فرما. مولا کو ہمارے اس عمل سے راضی و خوشنود فرما. مریضوں کو شفاء کامل و عاجل عنایت فرما. مرحومین کے مغفرت فرما. وارث زہرا کے ظہور میں تعجیل فرما. ہم سب کو ان کے آبان و انصار میں شمار فرما. آپ حضرات سے التماس ایک مرتبہ سورہ الحمد 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن. مرحوم حبیب بھائی